الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدقت يا رب العالمين
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی کے فضل سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ ہی کے کرم سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنے گھر میں آنے کی. اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بے انتہا میرے رب کی نعمتیں ہیں. ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. دنیا میں کوئی چیز، کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. میں اور آپ بول رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، دل چل رہا ہے، گردے چل رہے ہیں، جسم میں خون دوڑ رہا ہے. یا نہ کمال آپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ کمال صرف میرے رب کا ہے. اللہ ہی نے سب کچھ بنا دیا، اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اور سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ کی ملاقات کرنی ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے. نامہ اعمال ملے گا. خوش نصیب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، بد نصیب لوگوں کو بائیں ہاتھ میں. اللہ ہم سب کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے. روتے روتے اپنے ہاتھ زمین پہ ٹیک لیتے. وہ عمر جن کو جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرمائی، وہ عمر جو زمین میں مشورہ دیتے ہیں، اللہ ان کے مشورے کو قرآن بنا دیتے ہیں. وہ عمر جو زمین کے زلزلہ والی جگہ پہ دورہ مارتے ہیں، آج تک اور قیامت تک زمین کو اس حصے میں زلزلہ نہیں آئے گا. وہ عمر کہ جن کے دور خلافت میں دریا میں نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کے ڈالا جاتا، اور یہ رسم چلی آتی، ایک عورت نوجوان خریدی جاتی، اس کے گلے میں ہار اور زیور ڈالا جاتا اور اس کو دریا میں ڈال دیا جاتا. اور یہ رسم تھی کہ دریا میں ڈالیں گے تو پانی کبھی نہیں سوکھے گا. عمر نے دریا کو خط لکھا، دریا تو چلتا ہے تو چل، یہ عمر کا خط ہے. اگر میرے رب کی مرضی سے چلتا ہے تو تجھے چلنا پڑے گا، ورنہ تیرے پانی کی عمر کو ضرورت نہیں ہے. خط دریا میں پہنچا. پانی نے کس کی بات مانی؟ عقل والے کہتے ہیں پانی تو بات سنتا ہی نہیں، لیکن میرے رب کا قانون کہتا ہے تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو، پانی بھی تمہاری بات مانیں گے. تم اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑ لو، دریا کے جنگلوں کے جانور بھی آپ کی بات مانیں گے. جس طرف جاؤ گے پانی یا تو آپ کے لیے پتھر بن جائے گا. اور صحابہ کے گھوڑے اس پانی میں دوڑے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم کسی ایک صحابی کے گھوڑے کے پاتال کے ساتھ بھی پانی نہیں لگا ہے. سیدنا عمر نے خط لکھا، دریا چلنے لگا اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. راتوں کو اٹھتے، اپنے ہاتھ زمین میں رکھتے. میں اور آپ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں. کسی کو 10 روپے صدقہ دے دیا تو تکبر کرتے ہیں. کسی کو زکات کا پیسہ دے دیا تو تکبر کرتے ہیں. اپنے جسم سے اترے ہوئے کپڑے کسی غریب کو دے دیے تو گرنے لگ جاتے ہیں. کسی آدمی کے ساتھ احسان کر دیا تو ساری زندگی گرتے رہتے ہیں. فاروق اعظم اپنا ہاتھ ٹیک کر کہتے ربا تو ہی میرا مالک ہے. اگر تیرے پاس لوح محفوظ میں بد نصیب لکھا ہوا ہوں تو تیرے بغیر خوش نصیب لکھنے والا کوئی نہیں.
یا اللہ مجھے خوش نصیب لوگوں میں میرا حشر فرمانا، میں بد نصیب لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ راتوں کو اٹھ کے رو رو کے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہماری کیا دعائیں ہیں؟ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم نے تو اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، ہم نے اپنے دکھ اپنے رب کو سنائے نہیں ہے، ہم نے اپنے مالک کی شان کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن اور صحابہ اور اہل بیت کی قربانی کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر پہچانتے آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، اگر پہچانتے آج ہر گھر گھر بے اتفاقی کا ڈیرا نہ بنتا، اگر پہچانتے آج ہمارے دل سخت نہ ہو جاتے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے۔ ہم نے پہچانے نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارا تو وقت گزر رہا ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ آ رہی ہے، ہمارے گھر میں راشن موجود ہے، ہمیں تو وہ بھوک دیکھی نہیں، ہم نے ان آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں وہ آنسو بھائی نہیں، ہمیں دین کے لیے ہمارے بچوں نے ہماری عورتوں نے قربانی نہیں دی ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے خون دے کر اس دین کو بچایا ہے، ان کے پاس جانا پڑے گا، پھر دین کی قدر آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے، اللہ تکبر اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میرے مولا اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ ہے، نیکی تو ہے ہی نہیں ہے، جو نیکی ہے وہ بھی خیالات والی ہے، جو نماز ہے وہ بھی خیالات والی ہے، جو مانگنا ہے یا اللہ وہ بھی ہمارا مانگنا ادھورا ہے۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امتی ہے، تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور تو نے میرے مولا خود قرآن میں کہا کنتم خیر امہ، بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ یا اللہ اس بہترین امت کے لقب کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پہ پردہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، نہ سمجھ ہیں، عجمی ہیں، عربی نہیں ہے، قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، حدیث کیسے سمجھیں گے، ہم نے تو پڑھا اور محنت ہی نہیں کی ہے، کمزور ہے، مگر اللہ آپ پہ ایمان ہے، رسول اللہ پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنے والے ہیں، قبر جہنم اور جنت اور حشر اور نشر کو اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں اور تمام انبیاء سے ایمان لا کے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اس کی برکت سے، اپنے محبوب کے آنسوں کے برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، 50 نمازیں ملی، 5 ہو گئی، دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کی آخری آیات، تیسرا انعام ملا میرے محبوب آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار، اتنے گناہ کر دیے، گناہ کر کر کے تھک گیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، برادری والوں نے چھوڑ دیا، اولاد بھی تنگ آ گئی، سارے پریشان ہو گئے، مال کے وارث سارے جمع ہو گئے، کاروبار لے لیا، نوکری والوں نے گھر میں بیچ دیا، بابا جی جاؤ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کام کے قابل نہیں رہے، جاؤ اپنے گھر میں اپنا کام کاج کرو، دفتر میں سے چھٹی مل گئی، اتنے گناہ کر کے آیا، گٹھڑیاں بھر کے آیا، تکبر کرتا رہا، دکھلاوا کرتا رہا، بے نمازی تھا، جھوٹ ہی بولتا، قسمیں اٹھاتا، کون سا گناہ نہیں کیا، سب نے چھوڑا، بڑھاپا آ گیا، ہڈیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی چیز کھاتا ہے زیادہ کھا جائے، معدہ کام نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری دنیا سے تنگ آنے والا گناہگار، میرے رب نے فرمایا جب میرے پاس آتا ہے، بوڑھے جسم کے ساتھ وضو کرتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہے،
جوانی کا نشہ تھا، پیسے پاس و دولت تھی، اولاد کا نشہ تھا، برادری کے نشے میں زندگی گزاری، دنیا کے واقعہ میں گناہ کرتا رہا، اپنے آپ کو بلا بیٹھا اللہ آج سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے بھی نظریں پھیر لی، دوست بھی مجھ سے دور ہو گئے، مال و متاع بھی چلا گیا، میرے آقا نے فرمایا ساری زندگی کا یہ گناہگار بوڑھا جب اللہ کے حضور کے عشق آتا ہے قربان جو اللہ تیری شان پہ قربان ہو جاؤ آپ کی عطا پہ، رب العالمین فرماتے ہیں میرے نورانی فرشتے جاؤ مجھے اس بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ سے بہتر دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 نوجوان ایک غار میں گئے، کوئی نہ کوئی نیکی بچا کے رکھو نا، جو نیکی اپنے رب کے پاس لے کر جائے اور کہہ دے ربا یہ میری چھپی ہوئی نیکی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے برکت سے معاف کر دے۔ جس کی مثال ایسے دیتا ہوں، اللہ مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ساری زندگی سر کی چوٹی کے بال نہیں کٹائے، صحابی رسول ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو مخزورہ بال کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ سارے بال کٹوا دیے، سر کی چوٹی کے نہیں کٹوائے۔ صحابی رسول رونے لگے، میرے صحابہ بچپن میں چھوٹا تھا، مکہ کی گلی میں اذان دے رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، امام الانبیاء کا گزر ہوا، سارے بچے بھاگ کے میں وہاں پہ کھڑا تھا، میرے آقا نے آ کر نبوت والا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، اس ہاتھ کی برکت سے میں ایمان لے آیا، میں نے آزاد دی، میرے آقا کا میں غلام بن گیا۔ یہ بال میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، کل عشر والے دن کوئی عمل قبول ہوا یا نہ ہوا اللہ کے سامنے اپنے بات پیش کروں گا۔ اللہ میں محبوب کی نشانی لے کر آیا ہوں، میرے بزرگوں میرے بھائیوں، مرنا ہر ایک نے ہے، کوئی ایسی نیکی اور نشانی اپنے پاس سنبھال کے رکھو نا، جب کل قبر میں جائیں تو امام الانبیاء جب آئیں دیکھنے کے لیے تمہیں اور آپ جب اٹھیں تو کہہ دیں میرے محبوب آپ کے لیے یہ امانت اور تحفہ لے کر آیا ہوں، میری سفارش کر دے۔ اللہ کی قسم جب میرے آقا دیکھیں گے کوئی تحفہ اور دے گی تو اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ اس سفارش کی برکت سے مجھے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تینوں نوجوان چلے گئے، غار میں بیٹھے، پتھر آیا، غار بند ہو گئی، ٹیلی فون کا رابطہ تو نہیں تھا، پریشان ہو گئے، تینوں نے کہا دعا مانگو نا، جب تکلیف میں دعا ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ، بیمار سے دعا کرواؤ، جب اس وقت بیمار کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ اس وقت کو جھوٹ بولتا ہے، تکلیف کی حالت میں گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، بیمار کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، دعا کرو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم الٹا کام کرتے ہیں، ایسی بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں لگی، کیا کیا، توبہ کرو استغفار کرو، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں موزی بیماری آئے وہی ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں، نہیں کرنی ہیں۔ تینوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں، دونوں آمین کہیں، پھر دوسرا کرے گا، دوسرے دو آمین کہیں گے، پھر تیسرا دعا کرے گا، پھر تیسرے دو آمین کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی دعا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں اور آپ تو امام الانبیاء کی امتی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، آپ کا رتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، آپ اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے ہو، ہاتھ اٹھائے، ایک نے دعا کی یا رب العالمین
خدمت کی ہے ماں کی۔ ایک دن ماں نے پانی مانگا، پانی بھرنے کے لیے جب واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں میری ماں سو چکی تھی۔ ربا میں اپنی ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں کو بیدار نہیں کیا کہ میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ آج گھر میں مائیں موجود ہے تو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی مت کرنا۔ ہم تو ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، ماں باپ روتے روتے کہتے ہیں کاش اس سے بہتر تھا میری اولاد ہی نہ ہوتی، کیسی اولاد نصیب میں آ گئی ہے۔ نوجوان دعا کر رہا ہے رب العالمین ماں کو جگایا نہیں، میری ماں جاگی، میں سرانے کھڑا پانی لے کر کھڑا تھا، میری ماں نے پانی پیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئی، میری ماں نے مجھے دعا دی اے اللہ یہ عمل صرف آپ کو پتہ ہے، میری ماں کو مجھے بتائے، اگر آپ کو یہ میرا عمل قبول اور منظور ہوا تو اس کی برکت سے یہ چٹان پیچھے کر دے۔ اللہ نے چٹان تھوڑی پیچھے کر دی۔ دوسرے نے دعا کی ربا ایک مزدور میرے پاس مزدوری کے لیے آیا، سارا دن مزدوری کی، جب یہ مزدوری لے کر نہیں گیا میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے بکریاں لی، بکریوں سے ریوڑ بن گیا، بڑے بڑے غلام آگے، کئی عرصے کے بعد وہ مزدوری لینے کے لیے آیا، میرے مولا میں نے ساری بکریاں اور غلام اس کے حوالے کر دیے۔ اگر آپ کو میری عادت پسند آئی تو اس چٹان کو پیچھے کر دے۔ چٹان تھوڑی پیچھے اور ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ اپنے حق پہ شکر ادا کرو، کسی کے حق پہ نظر مت ڈالو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں آپ کی زندگی میں روزی میں برکت عطا کریں گے۔ اللہ مالک ہے نا، اللہ خالق ہے، جو میرے رب نے لکھ دیا اس پہ شکر ادا کرو۔ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں میرے اللہ نے جو چاہا بادشاہ ہے، اور بادشاہ نے جو چاہا جو دے دیا۔ اللہ کی قسم جو کلمہ مل گیا، قرآن کے وارث بن کے ہو، نبی کے وارث بن کے ہو، کچھ بھی نہ ملتا، یہ بھی بڑی چیز تھی۔ جو ایمان مل گیا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، جو رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیے گئے ہو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، جو اللہ نے کلمہ عطا کر دیا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ساری کائنات کا سونا و چاندی ایک طرف کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف کر دو، کائنات کا سونا چاندی مٹ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کبھی نہیں مٹے گا۔ تو کیا کرنا ہے میرے بھائیو؟ ہر وقت شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے چٹان پیچھے کر دی۔ تیسرے نے دعا کی یا رب العالمین میرے چچا کی بیٹی تھی، میرا اور اس کا تعلق ایسا وقت آ گیا کہ گناہ کے قریب آ گئے، گناہ کے قریب آتے ہوئے میں بات کیا میں نے اللہ آپ سے ڈرتا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا، یا اللہ موقع بھی مل گیا، ڈر آپ کا آ گیا، کوئی بھی نیکی نہیں ہے، یہ بھاگنے والی نیکی یاد ہے، اے اللہ اگر آپ کو یہ میری نیکی پسند آئی تو چٹان پیچھے کر دے۔ اللہ نے تیسرے نے جب دعا کی تو ساری چٹان پیچھے ہو گئی۔ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، کوئی ایسی نیکی تو پلے میں رکھو نہ کسی کو پتہ نہ ہو، کوئی ایسے آنسو چھوڑ کے رکھ دو نہ لڑی بنا کے، جس طرح تسبیح بنا کے قیمتی تسبیح کو رکھا جاتا ہے، آنسو کی لڑی اس کو ذرا نکال کے پرو کے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک اللہ اور بندے کا تعلق ہو۔ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کل قیامت والے دن آپ کے لیے ہیرو جواہرات سے زیادہ بہتر کام کریں گے۔ 3 انعام ملے، میرے آقا واپس آئے، مکہ میں شور آ گیا، ایک ہی رات میں ایک شخص اتنی بڑی سیر کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو
لائے. نماز کا اعلان میرے آقا نے کر دیا. کافروں نے شور مچا دیا. ابو جہل بھاگتا ہوا جا رہا ہے. صدیق اکبر راستے میں آئے. محبت اور ایمان کو ایسا ہونا چاہیے. ابو جہل نے صدیق اکبر کا بازو پکڑا. صدیق کیا کہہ رہے ہو ابو جہل؟ فرمایا کہ آپ کے دوست نے ایک عجیب اعلان کر دیا. کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صدیق پر متوجہ ہوئے. کیا اعلان کیا؟ کہتے ہیں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں, بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا ہوں, ساتوں آسمانوں کے سیر کی ہے, انبیاء کی امامت کی ہے, جنت کی سیر کی ہے, جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں, عذاب ہونے والے کو دیکھ کر آؤں. اللہ کے پاس گیا, 50 نمازیں ملی, معافی کا اعلان ملا, سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کس نے کہا؟ فرمایا آپ کے دوست محمد رسول اللہ نے کہا ہے. صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا. اگر میرے آقا نے یہ بیعت کی ہے تو صدیق اکبر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں, اس کو میرے آقا کا عشق کہتے ہیں, اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں. اپنا سب کچھ آقا کی محبت میں قربان کر دینا. یہ دین عقل پہ نہیں چلتا ہے, نقل پہ چلتا ہے, نقل پہ چلتا ہے. نقل پہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ان کے صحابہ تھے, پیاس کری, پانی مانگا. ہونا تو یہ چاہیے موسیٰ علیہ السلام کہیں کنواں نکالتے, ہونا تو یہ چاہیے بارش کی دعا کرتے, ہونا تو چاہیے کہ دریا پہ چشمے کے پاس لے کر جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قوم والے پانی مانگتے کیا کروں؟ اللہ نے کہا کریم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پتھر پہ آسا مارو. آسا مارا. اب عقل تو کہتی ہے پتھر سے پانی کا کیا تعلق, لکڑ کا پتھر کے سے کیا تعلق, لیکن اللہ کی مشیت نے وہ کر کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ آسا مارا, اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ ہے نا نقل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پانی مانگا گیا. صحابہ نے کہا آقا جی پانی نہیں ہے, پریشان ہے. آقا نے بھی کہا کیا کہنا چاہتے ہو, پانی مانگ رہے ہیں. میرے آقا نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا, اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالا, اوپر کیا, اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کبھی کوئی بیماری آ جائے, جتنی بیماری سہ سکتا ہے اللہ اتنی بیچ دے, جتنی تکلیف سہ سکتا ہے اللہ اتنی بیچ دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتے. آج کوئی شخص ہے قرآن ہمارے اوپر بوجھ ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. کوئی میرے نوجوان کہے نمازیں زیادہ ہیں, بوجھ ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. کوئی یہ کہے شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں, یہ غلط کہہ رہا ہے. کوئی یہ کہے آج کے دور میں اللہ والا بننا بڑا مشکل ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے, بیچنے والی اللہ کی ذات ہے, لانے والی جبرائیل, جن پہ لایا گیا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے, جتنا کر سکتا ہے اتنا ڈالا ہے. نمازیں 5 فرض کر دی ہیں, بوجھ نہیں ہے, یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہم پہ لازم ہے. حج تک فرض ہوگا, پیسے ہوں گے, مال ہوگا تو حج کرو, مال نہیں ہے تو حج کی پوچھ نہیں ہوگی. زکات فرض ہوگی, پاس مال ہے, زکات ادا کرو, مال کو پاک کرو. پیسے نہیں ہے زکات کے لیے, نہیں دو گے, پوچھ کوئی نہیں ہے. وضو کر کے نماز پڑھو, نہیں وضو کر سکتے تیمم کر لو. کھڑے ہو کے نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. بیماری ہے
اللہ نے یہ بھی سہولت عطا فرمائی، ظہر کو آخری وقت میں پڑھو، عصر کو پہلے وقت میں پڑھو، ایک نمازیں ایک ہی وقت میں ادا ہو جائیں گی۔ اللہ کا نظام قربان جو اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کتنی مانتا ہے اللہ کی، اور جو اللہ کی مان کے چلے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، دین بوجھ نہیں ہے، کلمہ بوجھ نہیں ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، سچ بولنا بوجھ نہیں ہے، جھوٹ سے بچنا بوجھ نہیں ہے، بے حیائی سے بچنا بوجھ نہیں ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا بوجھ نہیں ہے، حلال کمائی کر کے لانا یہ بوجھ نہیں ہے، حرام کمائی کما کے لائیں گے تو بوجھ ہے۔ حلال نسلیں بڑھاتا ہے، حلال میں برکتیں پیدا ہوتی ہے، حلال میں سکون پیدا ہوتا ہے، حرام نسلوں کو برباد کرتا ہے، حرام سے سکون ختم ہو جاتا ہے، حرام سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور رونے والا شخص میرے اللہ کو پسند ہے، عیاشی کرنے والا شخص میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اسلام سادگی کو چاہتا ہے نا، سادگی کو، اور سادگی کتنی پیاری، شادی بھی سادگی سے ہو، آسانی ہوگی نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ ہماری شادیوں میں کتنے تکلفات ہوتے ہیں، بیٹیوں والے بھی روٹیاں کرتے ہیں، بیٹی والی پہ روٹی بالکل نہیں ہے، جو لازم کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ویسے اپنے خاندان والوں کو کھلائیں کو مسئلہ نہیں۔ بیٹی کے گھر میں ولیمہ ہے ہی نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، کس کے گھر میں ہے؟ لڑکے والے، وہ بھی توفیق ہے تو کھلاؤ، نہیں ہے تو نہ کھلاؤ۔ قرضے مانگ کے سونا ڈالو گے، پھر وہی قرضہ ختم کرتے کرتے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہی سونا عورت سے مال میں لکھتے ہیں، بعد میں دھوکے میں لے لیتے ہیں، دھوکے میں لے کر پھر خرچ کر دیتے ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی چیز کرو جو میرے آقا نے فرمایا، قرآن حدیث بوجھ نہیں ہے، کیا فرما بوجھ نہیں ہے، اللہ کا قرآن بوجھ نہیں ہے، نبی کی سنت بوجھ نہیں ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، سچ بولنا بوجھ نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، جو جتنی کمائی کرے گا اتنا بوجھ ڈالا جائے گا، گناہوں کی زندگی میں بڑھتا جائے گا، نفرتیں پیدا ہو جائے گی، زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا، گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، زندگی بے برکتی ہو جائے گی، زندگی میں حیا ختم ہو جائے گا، مال میں برکت اللہ اٹھا لیں گے، زندگیاں بیابان بن جائیں گی، گھر ویران بن جائیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، پڑوسی تنگ ہو جائیں گے، ایمان والی زندگی گزارو گے، پڑوسی کافر بھی ہوگا، آپ کی محبت کرنے والا ہوگا۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ پڑوسی ہندو ہے، مسلمان نہیں، کافر ہے، گھر بیچ رہا ہے، گھر کی قیمت لگائی 1,00,000 درہم، لوگ آئے گھر دیکھنے کے لیے، مارکیٹ میں 50,000 ہے، 50,000 کیوں زیادہ لگائے؟ اس کافر نے کہا 50,000 میرے گھر کی قیمت ہے، 50,000 میرے پڑوس کی قیمت ہے، آج 36 سال ہو چکے میں کفر کی حالت میں اس شخص کے پڑوس میں رہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، قسم اٹھائی ہے اس نے اپنے بتوں کی۔ عبداللہ بن دینار کو پتا چلا یہ کافر کر فروخت کر رہا ہے، اور اس نے یہ بات کی ہے، طلباء کو بلایا، دوستوں کو بلایا، قرض جمع کیا، بلا کر کہا کتنا قرض ہے، اس نے قرض بتایا، عبداللہ بن دینار نے قرض ادا کر دیا، گھر فروخت نہیں کرنا۔ وہ شخص متاثر ہوا، کہا اتنی بڑی اور میرے ساتھ نیکی کر دی ہے، نیچے بیٹھ کے رونے لگا، فرمایا کہ پہلے قرضہ بعد میں لوں گا، آپ کی اخلاق اور محبت میں مجھے اتنا متاثر کیا، پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ ہمارا اپنا پڑوسی ہم سے تنگ ہے، بھائی بھائی سے تنگ ہے، اولاد اپنے والدین سے تنگ ہے، بیٹی اپنی ماں سے تنگ ہے، رشتہ دار سے تنگ ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ ہماری زندگی تو قید والی زندگی
زندگی ہے. مومن کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ مومن نیکی کر کے خوش ہوتا ہے, گناہ کر کے ناراض ہوتا ہے. ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں, نیکی ہو نہ ہو کوئی پریشانی نہیں. ہم میں سے کون ہے نماز رہ جائے تو روتا ہے؟ کوئی ایک ہے؟ کون ہے نماز قضا ہو جائے تو روتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے نماز رہ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں؟ کوئی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گئے, روزانہ صحابی صبح سویرے اٹھتے, جلدی کر چلے جاتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ منافق نہیں ہے, منافقین کی آیات اتر رہی تھی, آپ پوچھ لیجئے جلدی چلے جاتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. سنو نا میرے نوجوانوں, جس کو کہا جائے نماز پڑھو کہتا ہے کپڑے ناپاک ہیں, کہا جائے آزان دو کہتا ہے مجھے نہیں آتی ہے, کہا تو آؤ بھائی دین کی بات کرتے ہیں کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے. صحابی رسول نے دوسرے دن نماز پڑھی, جلدی جا رہے ہیں, میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. جوتوں پہ بیٹھ کے ایک قدم آگے پیچھے نہیں کیا. صحابہ سے فارغ ہو کے میرے آقا نے بلایا, میرے صحابی جلدی چلے جاتے ہو کیا وجہ ہے؟ دل میں ذرا ہاتھ رکھنا نا. صحابی رسول نے کہا آقا جی میرے پاس گھر میں ایک ہی چادر ہے جو اوڑھ کے آتا ہوں نماز پڑھ کے جاتا ہوں, یہی چادر میری بیوی اپنے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے. اللہ کی قسم میرے گھر میں دوسرا کپڑا موجود نہیں. ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں, عید پہ 3 جوڑے لیتے ہیں. کبھی یہ سوچا کرو میرے نوجوان, اتنے گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں, پڑوس میں کوئی یتیم بھی ایسا جس کے پھٹے ہوئے کپڑے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جاؤ. میرے آقا رونے لگے, صحابی بھاگتے ہوئے گئے, دروازے پہ دستک دی, بیوی نے پیچھے لکڑی رکھ لی, زارقتہ رو رہی ہے, آپ نے میری نماز دیر کر دی. اللہ ہم سب کو ایسی عورتیں نصیب فرما, ہماری بہنیں ایسی نمازی بن جائیں, ہماری مائیں ایسی نمازی بن جائیں, آزاد ہو جائے, سارے کام کاج چھوڑ کے مصلی بچا لیں. پھر دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. دروازہ بھی کھولی, صحابی واپس آئے, اللہ کے نبی کو بتایا. میرے آقا نبوت والے قدموں کے ساتھ چل کے گئے. قربان جاؤں صحابی آپ کے رونے پر, جن کے دروازے پہ 2 جہاں کے سردار جا رہے ہیں. میرے آقا تیز قدموں سے چلے, دروازے پہ دستک دی, آواز دی محمد رسول اللہ. اپنی کپڑ اتاری, اپنی چادر اتاری, میرے آقا نے دروازے سے اندر دی. فرمایا میری بیٹی یہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا, آج تیرا رب نے اتنا تیری ادا کو پسند کیا کہ 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمایا ہے. نمازیں رہ جائیں تو رویا کرو. فوتگی والے گھر میں نمازیں چھوٹتی ہیں, جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز کی پابندی کرو. جو بے نماز ہوتا ہے اس کے گھر میں رزق کی برکت نہیں ہوتی. سارے چاہتے ہیں رزق کی برکت ہو. خود نماز پڑھ کے جاتے ہو, اولاد کو نہیں کہتے, بیٹا پڑھ کے جاتا ہے بیوی کو نہیں کہتے, بیوی پڑھتی ہے تو بیٹی کو نہیں کہتے, بیٹی پڑھتی ہے تو کبھی ماں کو نہیں کہا ماں جی چھوڑ دو, برتن میں دو تو آپ نماز پڑھ لو, 2 اجر ملے گا. ماں نماز بھی پڑھ لے گی, خدمت کا اجر بھی مل جائے گا. دوستوں کو خوش کرتے پھرتے ہو, کبھی ماں کے ساتھ برتن دھو کر دیکھو نا, کبھی ماں کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر صفائی کر کے دیکھو نا. دوست خوش ہوتے ہیں عارضی طور پر, ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی نماز پڑھتے ہوئے, ساری کائنات کے لوگوں سے دعائیں لے وہ دعا اثر نہیں کرتی, جو ماں کے دل سے نکلی دعا اثر کرتی ہے. کہاں چلے گئے میرے بھائیوں؟ ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں, ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں, ہمارے چہروں سے یہ خوبصورتی چھین لی گئی ہے. یہ میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے, یہ بے نمازی کا قصور ہے. نماز چھوڑ دی ہم نے, گھر کے گھر ویران ہیں. یہ بزرگوں سے پوچھو, صبح صبح ہر گھر کے کچے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی. گھر کچے تھے, ہماری بوڑھی مائیں اٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی, ہمارے بزرگ اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن کی آوازیں آتی, اللہ پر کتنے نازل کیا کرتے تھے.
ہم نے قرآن کو چھوڑا، سکون ختم ہو گیا، نماز چھوڑی، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بے نماز کے لیے پہلا عذاب، اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتے۔ دوسرا عذاب یہ ہے، بے نمازی کے حق میں کوئی دعا کرے گا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بے نمازی بڑے ولی اللہ کے پاس جائے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو، وہ دعا کریں گے قبول۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، آقا کا فرمان بتا رہا ہوں۔ بہت بڑا کتب غوث ولی ہے، چلے جاؤ ہدیہ لے کر جاؤ، پاؤں کباؤ، بے نماز ہو، ان کو کل دعا کرو، وہ دعا کریں گے، میرے آقا نے فرمایا قبول۔ برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ پہلا اللہ کی طرف سے انعام، ہر گناہ سے بچ جائے گا، گناہ کے قریب اللہ نہیں جائیں گے کہ تقوی اختیار کیا، اور تقوی ملے گا نماز سے۔ کس سے ملے گا؟ پہلا انعام اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لیں گے۔ دوسرا انعام وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دونوں وجہ پریشان ہے نا، سکون نہیں ملتا، نماز شروع کر دو سکون ملے گا۔ روز میرے نوجوان سارا دن محنت کرتے ہیں، دھوپ میں محنت کرتے ہیں، جس کا کام کرتے ہیں اس کی باتیں بھی سنتے ہیں، برا بلا بھی کہتا ہے، دھیان لگا لیا، نماز نہیں پڑھتے، اس کی باتیں بھی سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جب اس کی باتیں سن کے یا اللہ غریب ہوں محنت کر رہا ہوں، پھر نماز جب سجدہ کرے گا پھر کام کرے گا، شام کو مزدوری گھر میں لے کر گایا، اللہ کی قسم اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو جو میرے ساتھی اللہ کے گھر میں آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، دیر ہو جائے فوراً پڑھیں گے، قضا ہو جائے فوراً قضا لٹائیں گے، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں انشاءاللہ۔ جو رہ گئی ہر نماز کے بعد ایک نماز لٹاؤ، ہر نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ویسے نہیں رہیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوں، اس کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ویسے میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں اللہ کا تعلق مانگ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ کتنی پیاری ہے، سارے نمازی بن جائیں، سارے نمازی۔ کوئی مشکل آئے 2 نفل پڑھے، وضو کرے، 2 نفل پڑھے، 2 آنسو بہائیں، اللہ مشکل دور کر دیں گے۔ اپنے حالات کس کو سنانے ہیں؟ مخلوق کو سنائیں گے، تانا دے گی نہیں دے گی، کبھی نہ کبھی کہے گی میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، بغیر تانا دی اللہ عطا فرمائیں۔ ساری کائنات کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ کائنات کون چلا رہا ہے؟ یہ میرا اللہ۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے بندے میرے گھر میں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ احمد ہمارے دلوں سے جاری عطا فرمائے۔ کوئی کام بھی ہو متوجہ کس کی طرف ہونا ہے؟ اللہ۔ کوئی حالات آ جائے متوجہ کس کی طرف ہونا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ زندگی تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اپنے بندے کی قدر کرنے والے ہیں۔ سب سے بہترین قدر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بہتر قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رہ رہی ہیں نفل نہ پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا لٹائیں۔ اسی طرح موت آ گئی، قیامت والے دن نمازیوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، آتا نہیں ہے، پھر پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح مر گیا، قیامت والے دن اللہ حافظوں میں اٹھائیں گے۔ ایک آدمی دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، آتا نہیں، ذہن کام نہیں کرتا، اسی طرح مر گیا، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ علماء سے اٹھائیں گے۔ ایک آدمی دین کی محنت کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، ہائے دین مٹ رہا، میں پریشان ہوں، محنت اور قرآن کر رہا ہے، رو رہا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے اٹھائیں گے۔ ہمارا دین مٹ رہا ہے، کافر اوپر ہو رہے ہیں، دین کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو رات کو اٹھ کے رویا ہو؟ کوئی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہو؟ یا اللہ قرآن جل گیا، میرے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، یا اللہ نبی کی توہین ہوئی،
میرے آنکھوں کے آنسو کہاں چلے گئے؟ میرا رونا کہاں چلا گیا؟ میری نبی کی بیویوں کی توہین ہوئی، جانوروں کی شکلیں بنا کے، کتے کی شکل بنا کے امی عائشہ صدیقہ کا نام لکھا گیا۔ میں کیسے آپ کے ساتھ فاروق اعظم کا نام لکھ کے کتے کے گلے میں ڈالا گیا۔ ہمارے پاس آنسو ہی تھے یار، ہم نے تو رونے چھوڑ دیا۔ آپ کا کوئی خط پھاڑ دے، آپ اس سے دشمنی کر دیا، میرے رب کا قرآن جل گیا، ہمارے آنسو پھر بھی نہ نکلے۔ صدیق اکبر کو لوگوں نے چوکو چرو میں کافر کہا، پھر بھی ہمارے آنسو نہ نکلے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا۔ میرے نوجوانوں کب روئیں گے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے ہر وقت میرے آقا کا ساتھ دیا، کیا ہو گیا ہمیں؟ قرآن اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ قادیانی آج روز ایک نوجوان خرید کر شادیاں کرواتے ہیں اور قادیانی بناتے ہیں، اسلام سے نوجوانوں کو پھیرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بھائی اٹھو، راتوں کو رو، اس دین کی قرب رکھو۔ اللہ کے نبی روزے میں خوش ہوں گے، اللہ کے نبی جب خوش ہوئے اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے دونوں جہاں مل جائیں گے۔ تو روئیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں رونا آتا، چھپ کے آنکھوں سے آنسو بہوئی، انشاءاللہ خود آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، خود نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ کل مغرب کے بعد ملکہ میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، عبدالخالق رحمانی صاحب تشریف فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد ختم بخاری ہے، وہاں پہ حفاظ ہیں، بچے ہیں، بچیوں کا مدرسہ ہے، تو تمام بزرگوں بھائیوں سے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جائے۔